یا رب تعالی ہمیں کوئی ایسی رات عطا فرما کہ جس رات ہم ایک جمپ کھائیں اور تیری رحمت اتنی ہو جائے کمال پر چلی جائے کہ ہم سب کے گناہ تو بخش دے، میرے گناہ تو بخش دے اور مجھ پر خاص رحمت عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بادش خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال صابری۔ ناظرین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں احتساب اور ایمان کے ساتھ اپنے روزوں کو رکھنا چاہیے اور کامل ایمان کے ساتھ اپنے روزوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج خوش نصیبی ہے کہ ہمیں وہ رات میسر آنے والی ہے، یقیناً جس کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں کلیئر کر دیں کہ یہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 27ویں کی رات کو لیلۃ القدر کا درجہ ملا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو آخری عشرے میں تم تلاش کیا کرو اور خاص کر طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ طاق راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کی رات ہیں۔ ناظرین، کیا کمال، کیا وجہ کمال کی بات ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مختلف جو پیچھے امتیں گزری، ان کے جتنے بھی لوگ تھے، ان امتوں کی جب عمروں کو دیکھا تو ایک گمان اپنے ذہن میں آ گیا کہ کیا میری امت بھی ان کی اتنی زیادہ عمر ہے، ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی، وہ میری امت پر نیکیوں میں سبقت لے جائیں گے۔ تو یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں آنا تھا، ادھر سے جواب آ گیا کہ یا محبوب، اگر آپ کی امت کو ایک رات عطا فرما دی جائے گی، اگر وہ اس رات قیام میں رہے گی، سجود و قیام میں رہے گی، اور اس رات اگر ان کو وہ میسر آ جائے اور وہ رات میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں گزار دے، تو یقیناً ان کو 1000 مہینے کا ثواب، اجر و ثواب عطا فرما دیا جائے گا کہ وہ گویا ایسا ہوگا کہ وہ عبادت میں گزار رہے ہیں۔ کم و بیش 1000 مہینے 83 سال اور 4 ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔ اتنی زیادہ کثیر عبادت یکدم ایک جمپ ہم جب سوچتے ہیں کہ معاشی لحاظ سے اگر ہم سوچیں تو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یار مجھے اچانک ایک جمپ ملنا چاہیے، میری دولت یا میری سرمایہ کاری یا میری آمدنی جو ایک ماہ کی اتنی میسر ہوتی ہے، مجھے جمپ ملے اور میں ترقی کر جاؤں، تو کیوں نہ ہم اپنے نامہ اعمال کے بارے میں بھی یہ بات اپنے فکر و ذہن میں اتار لیں۔ یا رب تعالی ہمیں کوئی ایسی رات عطا فرما کہ جس رات ہم ایک جمپ کھائیں اور تیری رحمت اتنی ہو جائے کمال پر چلی جائے کہ ہم سب کے گناہ تو بخش دے، میرے گناہ تو بخش دے اور مجھ پر خاص رحمت عطا فرما۔ مجھے یہ رات عطا فرما اور مجھے اس کا اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہا یہ جاتا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کہ فرشتے اس رات آسمانی دنیا سے زمین پر اترتے ہیں اور رب کی عبادت کرنے والے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا گیا کہ وہ کچھ فرشتے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سجود و قیام میں رات کی وقت میں قیام کر رہے ہوتے ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں، فرشتے ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کے اس پہر کی اس گھڑیوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگوں نے مجھے، بہت سے لوگوں نے واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور دیگر کسی اور پیغامات کے ذریعے بھی میسیجز کیے کہ اس رات کی کوئی افضل ترین عبادت بتائیں اور افضل ترین کوئی ایسا عمل بتائیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو انسان دل سے کرے، اور میرے نزدیک اگر آپ عمل جاننا چاہتے ہیں کہ عمل کون سا ایسا اس رات میں بہت افضل ہے، تو یاد رکھیے گا وہ عمل جو کہ آپ کی آنکھوں میں اشک لے آئے، آپ کی آنکھیں رب کی محبت میں رو پڑیں، آپ کی آنکھیں اللہ رب العزت کے حضور اپنی مغفرت طلب کرتے ہوئے رو پڑیں،
اس کی رحمانیت کی رحمت کو سمجھتے ہوئے رو پڑے، اس کی بندگی کو سمجھتے ہوئے رو پڑے، اور اپنے زندگی کا مقصد سمجھتے ہوئے رو پڑے کہ مولا تو نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، آج میں کن گناہوں میں مبتلا ہوں، یا آج میں اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزار رہا ہوں، تو یقیناً وہ لمحہ کبھی رائے گا نہیں جائے گا، اور ہمیں رب تعالیٰ اس رات خصوصی طور پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کی توبہ مقبول بارگاہ ہو گئی، یقیناً اس کی زندگی سنور گئی، دنیا سنور گئی، اس کی آخرت سمجھ گئی، اس کا کردار سنور گیا، اور اس کا حسن اخلاق سنور گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رات وہ کامل اشکباری عطا فرمائے، وہ کامل جس سے ہمیں کاملیت کی مغفرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔